دور حاضر کا سب سے بڑا اور عظیم ترین المیہ منشیات ہے جس نے زندگی کو مفلوج بنا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو بہتر بنانے کی بجائے اسے مزید تباہ و برباد کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آخر مرض آئی کہاں سے اور کون ان تک جو ہے منشیات پہنچا رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو اس کی طرف سوچنے پر مجبور کریں گی۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ صرف چند سکوں کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو منشیات کے ذریعے فروخت کر دیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ تو صرف اپنے ملک و ملت سے پیار ہوتا ہے بلکہ ان کو اپنی اور دوسرے لوگوں کی جانوں سے بھی بالکل پیار نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے چند سکوں کی خاطر اور کچھ زندگی کو انجوائے کرنے کے بجائے وہ منشیات کو فروخت کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں کچھ ملک دشمن عناصر بھی ہیں جو کہ اس مرض میں، اس بیماری میں لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ چین کے اندر بھی اسی طرح منشیات کو فروخت کیا گیا اور ان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک سگریٹ جو کہ آپ خریدتے ہیں کسی بھی شاپ سے، اگر اس کی آپ ایک ڈبی لیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا یہ مرض ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو پیتے ہیں۔ یہ بات آپ کہیں گے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا ہی قصور ہے کہ وہ یہ کیوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس کا نقصان کتنا ہے۔ لیکن بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کو ایک سگریٹ کی ڈبی دی جاتی ہے، وہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ اس چیز کو بڑے ہی واضح طور سے اس ڈبی کے اوپر لکھا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ نہ دی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی دکاندار جو ہیں اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں ہمارا قصور ہے یا ہماری حکومت کا قصور ہے یا قانون نافذ کرنے والے اور قانون عمل درآمد کرنے والے لوگوں کا قصور ہے؟ میرا آپ سے صرف اتنا سوال ہے کہ کیا اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اگر میں آپ کو اپنے کردار کے بارے میں بتانا چاہوں تو ہمارا کردار اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی ایسے ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اسے لازمی رپورٹ کریں، اس کو متعلقہ جو بھی ادارہ ہے اس کو اس کا بتائیں کہ یہاں پر جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر اس کام میں آگے بڑھیں اور منشیات کو روکنے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کالجز کے اندر جو سٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں ان کی عمر 18 سال سے عموماً کم ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں پر ہم دیکھا جائے تو جو بھی کوئی کالج ہے اس کے ساتھ ہی کچھ گز کے فاصلے پر شاپس بنی ہوئی ہیں جہاں پر منشیات کو، سگریٹ کو فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر نہ تو کالج ایکشن لیتا ہے اور نہ ہی کوئی ادارہ اس پر ایکشن لیتا ہے کہ کالجز کے قریب کیوں ایسی دکانیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور حالانکہ ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ اس کے باوجود جو ہے ہماری حکومت اس بات پر سوئی ہوئی ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں جن پر ہم منشیات کو روک سکیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو، تھوڑی سی انفارمیشن۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔